بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عنوان کا حصہ اول۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے رسول گزرے ہیں۔ آپ پر توریت شریف نازل ہوئی۔ ان کی قوم جنہیں اس وقت یہودی کہا جاتا تھا، انہیں بنی اسرائیل کی ہدایت اور نجات کا کام آپ کے سپرد ہوا۔ قرآن مجید میں بار بار آپ کا ذکر آتا ہے، اس لیے اس قصے کو کھول کر بیان کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو آپ پہلے سن چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے بہت مشہور ہوئے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ٹھہرے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی والدہ کے ساتھ چھوڑ آئے تھے، جہاں آپ کی اولاد خوب پھولی پھلی۔ انہی میں ہمارے رسول پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ ان کا دوسرا نام اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ تھا۔ ان کی اولاد بنو اسرائیل کہلاتی۔ یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں آباد ہو گئے تھے، جن کا قصہ پہلے تحریر کر دیا گیا ہے، جہاں وہ مصریوں کے 4 سال تک غلام بنے رہے۔ مصر پر اس زمانہ میں قبطیوں کی حکومت تھی۔ ان کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ یہ بنو اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور بنو اسرائیل کی ہدایت اور آزادی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مصر کے بادشاہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں بہت جلد ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، جو تیری حکومت کو تباہ کر کے اپنی قوم کو آزاد کرا لے گا۔ اس خبر سے فرعون پریشان ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس قوم میں جو بھی لڑکا پیدا ہوا اسے ذبح کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ کو اس بات کا ہر وقت کھٹکھٹا لگا رہتا تھا کہ کوئی داعیہ بادشاہ کو اس بات کی خبر نہ کر دے، مگر اللہ نے ان کو تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو۔ جب بھید کھل جانے کا خطرہ زیادہ ہو گیا تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ دریا کے دوسری طرف فرعون کے گھر والے تھے۔ انہوں نے صندوق کو پانی میں دیکھا تو صندوق کو نکال کر گھر لے گئے۔ ان کو خبر نہ تھی کہ آگے چل کر یہی لڑکا ان کے رنج کا سبب بنے گا۔ فرعون کی بیوی نے کہا، اسے قتل نہ کرو، یہ ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ ہمارے کام آئے گا اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اب اس کے دودھ پلانے کی فکر ہوئی تو وہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ ان کی بہن جو اس صندوق کے پیچھے لگی ہوئی تھی، یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک انا کا پتا دیتی ہوں جو اس کو پالے گی اور اچھی طرح دیکھ بھال کر لے گی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا پتہ بتایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے دشمن فرعون کے گھر میں پرورش کرتی رہی، یہاں تک کہ جوان ہو گئے۔ ایک روز کا قصہ ہے کہ وہ صبح سویرے شہر آئے۔ اس وقت سب کے سب آرام سے سو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے ایک آدمی کو دیکھا جو قبطی مار رہا تھا، کیونکہ وہ اس سے بیکار میں کام لینا چاہتا تھا اور وہ انکار کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی قوم کی ذلت برداشت نہ ہو سکی اور اس کی مدد کے لیے مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اس کے کون سے مارا کہ ان کی جان نکل گئی۔ اس کا مرنا تھا کہ لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ہماری قوم کے ایک آدمی کو مار ڈالا، چنانچہ حکم دیا گیا کہ قتل کرنے والے کو مار دیا جائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقت پر خبر مل گئی اور وہ مدین کی طرف چلے گئے، جو حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر تھا۔ اسی سبق کا اگلا عنوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح اور پیغمبری اگلی ویڈیو میں کل اپلوڈ کیا جائے گا۔ مزید اس طرح کی معلوماتی اور اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ، ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔